ڈرامہ سیریل شرپسند کی اگلی قسم میں ہم دیکھیں گے کہ شازمین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اس کا سابقہ منگیتر یعنی اس کی خالہ کا بیٹا طارق اس کے گھر آتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں اپنی بات پر شرمندہ ہوتا ہے اور شازمین سے معافی مانگتا ہے، مگر شازمین اب اس کا خیال دل سے نکال چکی ہوتی ہے کیونکہ جو اس کے منگیتر نے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ شازمین دکھی لہجے میں طارق سے کہتی ہے کہ کتنا آسان ہوتا ہے تم مردوں کے لیے ایک عورت پر الزام لگانا، اس کو ذلیل و رسوا کر کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا۔ وہیں حفصہ کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ حفصہ کی والدہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ محلے والے ان کے گھر آ جاتے ہیں۔ محلے کے سب مرد اس کی ماں کو کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی نے ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ اور بھی بہت زیادہ باتیں اس کے کردار کے خلاف کرتے ہیں۔ حفصہ ایک سائڈ پر چھپ کے یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے کیونکہ اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہوتی۔ وہ ساری باتیں چھپ کر سن رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ رونے لگتی ہے۔ یہی بات وہ برداشت نہیں کر پاتی اور اس کا صبر جواب دے جاتا ہے۔ وہ غصے سے اٹھتی ہے اور کمرے میں جاتی ہے اور وہاں جا کر وہ خودکشی کر لیتی ہے۔ جب حفصہ کی ماں اسے بلانے کے لیے کمرے میں جاتی ہے تو سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ اٹھتی ہے۔ حفصہ نیچے زمین پر لیٹی ہوتی ہے۔ اس کی ماں جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے، اسے ہلاتی ہے مگر تب تک وہ مر چکی ہوتی ہے۔ اس کی ماں چیختے ہوئے اس کا نام پکارتی ہے، اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہیں جب یہ خبر باقی سب کو پتہ چلتی ہے تو محلے میں ہر کوئی حیران ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کچھ دن پہلے حفصہ کی کردار کشی کر رہے تھے اور اب اس کے دکھ میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، اس نے کیوں خودکشی کر لی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ حفصہ کی خودکشی میں وہ سب برابر کے شریک ہیں۔ یہی نہیں، فراست صاحب کی بیٹی جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے وہ بھی حیران ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ حفصہ نے خودکشی کیوں کر لی، مگر یہ بات وہ بھی جانتی ہے کہ اس سارے معاملے میں وہ بھی ملوث ہے کیونکہ حفصہ کی ویڈیو اسی نے لیک کروائی تھی۔ وہیں جب یہ بات فراست صاحب کو پتہ چلتی ہے تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ فراست صاحب کی بیوی روبینہ ان کو کہتی ہے کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، جس پر فراست صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھوڑا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، میں نے تو اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا تھا۔ وہ یہ ساری بات کر رہے ہوتے ہیں جب پیچھے کھڑی ان کی والدہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہیں۔ فراست صاحب جب اپنی گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے ہیں تو پیچھے ان کی والدہ ہوتی ہیں۔ وہ ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں۔ وہیں حفصہ کی ماں اس کی میت کے سامنے بیٹھ کر زور زور سے رو رہی ہوتی ہے اور چیخ چیخ کر محلے والوں سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم سب نے میری بیٹی کو مارا ہے، تم سب میری بیٹی کے قاتل ہو، اور حقیقت میں بھی یہی سچ ہوتا ہے۔ محلے والے سب لوگ اس کی خودکشی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے، کیا اب فراست صاحب کے کالے کرتوتوں پر سے پردہ اٹھے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔